کہانی ملاقات مصنف اشتیاق احمد۔ ایک دن میں نے اپنے دوست راشد کے ساتھ نیا گلاب کے ایڈیٹر صاحب سے ملاقات کرنے کی ٹھانی۔ نیا گلاب بچوں کا ایک خوبصورت رسالہ ہے اور ہم سب اسے ہر ماہ بہت شوق سے خرید کر پڑھتے ہیں۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے ہمیں رسالے کے ایڈیٹر صاحب سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ آخر وہی تو ہمارے لیے نیا گلاب کو ترتیب دیتے تھے۔ اچھی اچھی کہانیاں، پیاری پیاری نظمیں، چٹپٹے لطیفے اور دنیا جہان کی دلچسپیاں وہی تو اس میں سموتے تھے۔ پھر کیوں نہ ہمیں ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا۔ ہم نے نئے گلاب کا دفتر کبھی دور سے بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ ملاقات کے اس نئے خیال سے پہلے کبھی نیا گلاب کے دفتر کا پتہ تک دیکھنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اور خیال آتا بھی کیسے؟ ضرورت جو نہیں پڑی تھی، اب ضرورت پڑی تو خیال بھی آ گیا۔ اس دن ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ واقعی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لیکن ہمیں کوئی ایجاد کرنے کی زحمت مول لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہمیں تو صرف اتنا کرنا تھا کہ نیا گلاب کا پہلا صفحہ الٹ کر اس پر لکھا ہوا پتہ دیکھنا تھا، اور وہ ہم نے چٹکی بجاتے دیکھ لیا۔ پتہ ذہن نشین کر کے ہم دونوں گھر سے نکلے۔ اس وقت 10 بج رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ ایڈیٹر صاحب آ گئے ہوں گے۔ پوچھتے پوچھاتے ہم نیا گلاب کے دفتر پہنچ ہی گئے، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت ندارت۔ بہت گھبرائے کہ ایسے میں ہمت کہاں سے پکڑ کر لائیں۔ اگر بازار میں بک رہی ہوتی تو جھٹ پٹ خرید کر اسے جیب میں ڈالتے اور کھٹ کھٹ کر کے نیا گلاب کے زینے کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے، لیکن ہمت اور بازار میں خیال ہی احمقانہ تھا، لہٰذا اس سے باز آئے۔ ہم نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑے رہتے کہ راشد کی بہادری کام آ گئی۔ ایسے موقعوں پر وہ یہی کیا کرتا تھا، یعنی اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا۔ یہ دھکا کیا تھا؟ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں میں پہیے اور بازوؤں میں پڑ لگ گئے ہوں۔ بس میں تھوڑا سا لڑکا اور پھر گویا ہوا میں اڑتا ہوا زینے پر پہنچ گیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو سرکس کے مظاہرے سے خوب لطف اندوز ہوتا، لیکن اس وقت تو صرف تاؤ خانہ یاد رہ گیا تھا۔ سو اسی پر گزارا کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ راشد بھی میرے پیچھے تھا۔ نیا گلاب کے دفتر کے دروازے پر ایک عدد چپراسی بھی موجود تھا، جو چپراسی کم اور باورچی زیادہ لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے قریب ہی ہیٹر جلا رکھا تھا اور اس پر چائے تیار کر رہا تھا۔ یہ فرمائیے۔ ہمیں دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے کہا۔ نیا گلاب کا دفتر یہی ہے نا؟ میں نے بوکھلا کر کہا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور جملہ سوچ ہی نہیں سکا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ اس عمارت میں پرانے گلاب کا دفتر سرے سے ہے ہی نہیں، چپراسی جمع باورچی نے کہا۔ شکریہ جناب، ہم دراصل وہ بات یہ ہے کہ دراصل راشد ہکلا کر رہ گیا، اور میں سوچنے لگا کہ اگر چپراسی کے آگے ہمارا یہ حال ہے تو ایڈیٹر صاحب کے سامنے کس منہ سے جائیں گے اور کون سی زبان سے بات کریں گے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے اندر اکڑ سی پیدا کی اور تن کر بولا، آپ چپراسی ہیں؟ جی ہاں۔ کیا آپ کو میرے چپراسی ہونے پر اعتراض ہے؟ اس نے بھی جواباً کہا۔ نہیں، بھلا ہمیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ تو جناب چپراسی صاحب، سوچا جب جناب بول دیا جائے تو صاحب بعد میں نہیں لگاتے۔ تو جناب چپراسی، ہم ایڈیٹر صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ اوہ، سمجھا، آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ میں انہیں کیا بتاؤں؟ لیکن سنیں، ابھی تو ایڈیٹر صاحب آئے ہی نہیں، وہ 11 بجے کے بعد آتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ بعد آئیں۔ اوہ، اگر وہ نہیں آئے تو اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ لمبی چوڑی باتیں میں نے کب کی ہیں؟ جو آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا، اس نے بھی برا مان کر کہا۔ خیر خیر، ہم 1 گھنٹے کے بعد آئیں گے، راشد نے جلدی سے کہا۔ ضرور آئیں، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہاں تو لوگ ایڈیٹر صاحب سے ملنے آتے ہی رہتے ہیں، اس نے کہا، اور ہم واپس مڑ گئے۔ نیچے آ کر ہم خوب ہنسے، اس باورچی نما چپراسی پر بھی اور چپراسی نما باورچی پر بھی۔ اپنے آپ پر ہنسنے کی بھلا ہمیں کیا ضرورت تھی؟ اب ہم نے سوچا 1 گھنٹہ تو ادھر ادھر گھومتے گزر جائے گا، واپس گھر جا کر پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ کر ہم ایک سمت میں چل پڑے۔ سردیوں کی دھوپ بہت خوشگوار لگ رہی تھی اور ہم دوسروں کو اپنے مذاق کا نشانہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔
کیونکہ یہ ہماری عادت ہے۔ ایک بڑے میاں پاس سے گزرے، ان کی کمر جھک گئی تھی اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے چل رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، بڑے میاں، کیا ابھی تک دنیا سے جی نہیں بھرا؟ پیچھا چھوڑو اب دنیا کا۔ انہوں نے بری طرح گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگے، بیٹا، جب میری عمر کو پہنچو تو پھر پوچھنا اپنے آپ سے کہ دنیا کا پیچھا چھوڑنے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ اسی وقت ایک لڑکا پاس سے گزرا۔ اس کا رنگ بالکل کالا تھا۔ راشد بولا، یہ لڑکا ضرور کوئلے کھاتا ہوگا۔ لڑکے نے بھی کھا جانے والی نظروں سے ہمیں دیکھا، لیکن ہم دو تھے اور وہ اکیلا۔ چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ لڑکے نے بھی کھا جانے والی نظروں سے ہمیں دیکھا، لیکن ہم دو تھے اور وہ اکیلا۔ چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ یہ اور بات ہے کہ آگے جا کر اس نے دل ہی دل میں ہمیں خوب گالیاں دی ہوں گی، مگر ہم ایسے کہاں کہ گالیاں سن کر بے مزہ ہوں، اور پھر اس کی آواز کے سنائی دینے کا امکان بھی نہیں تھا۔ اتنے میں دوسری طرف سے ایک نوجوان آدمی آتا نظر آیا۔ اس کا قد بالکل چھوٹا سا تھا۔ چہرے پر مونچھیں نہ ہوتی تو بچہ ہی نظر آتا۔ اس کے بغل میں ایک کاپی تھی اور وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ لنگڑا جمع ٹھنگنا کیا بنتا ہے راشد؟ میں نے ہنس کر کہا۔ الو، راشد بولا۔ اس چھوٹے سے آدمی نے ہمیں مسکرا کر دیکھا اور ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے آج تک مذاق تو نہ جانے کتنے لوگوں کا اڑایا تھا، مگر کسی نے بھی جواب میں ہمیں مسکرا کر نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی کھا جانے والی نظروں سے ہی گھورتا تھا۔ شکریہ دوستو، تم نے میری معلومات میں اچھا اضافہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لنگڑا اور ٹھنگنا مل کر کیا بنتا ہے۔ اب معلوم ہوا، الو بنتا ہے۔ سو یہ حقیقت ہے، میں واقعی الو ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ دوست، یہ تو کوئی بڑا ہی شیطان قسم کا آدمی تھا، ہمیں شرمندہ کر گیا، میں نے کہا۔ مگر ہمیں شرمندہ ہونے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ وہ تو چلا بھی گیا۔ اس کے بعد بھی ہم پاس سے گزرنے والے پر پھپتیاں کستے رہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمارا مشغلہ ہی یہی تھا۔ یوں کہیے کہ روز کا معمول تھا۔ آخر اسی طرح ایک گھنٹہ گزر گیا اور ہم نے دوبارہ نیا گلاب کے دفتر کی راہ لی۔ اسی چپراسی سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی بولا، ایڈیٹر صاحب آ گئے ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئے اور پھر دھک سے رہ گئے۔ وہی لنگڑا اور ٹھنگنا آدمی ایڈیٹر کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہمیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ پھیل گئی جو سڑک پر ہم نے دیکھی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ہم نے اس کی میٹھی آواز سنی، چپراسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آئے تھے، تشریف رکھیے، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اور ہمارا وہ عالم تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔